یہاں پہ وہ تیاری جس کا میں نے مختصر ذکر کیا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک مشکلات کا شکار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4-5 مہینے پہلے ہندوستان کے جو میڈیا ہے اس میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان نہیں جائیں گے، اب جب چھپنی شروع ہو گئی تھی خبریں، اس وقت وہ وقت تھا جس وقت ہمیں چوکنے ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے کرکٹ بورڈ سے پوچھا گیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ٹیم نہیں بھیجیں گے، تو آپ کیا خیال ہے؟ تو جواب بڑا شاندار تھا، میرا خیال ہے سنہری لفظوں میں لکھا جانا چاہیے کہ جن کا ٹورنامنٹ ہے وہی ٹیم لے کے آئیں گے، جن کا یعنی آئی سی سی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ذمہ دار جو عہدیدار ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آئی سی سی کی وقت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ آئی سی سی ویسا ادارہ نہیں ہے جیسے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی ایشن ہے کہ ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، یا فٹ بال کی عالمی تنظیم ہے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی ملک کو نکال دیں، کسی کو رکھ دیں، سب ان کا ایسا ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے 150 سال میں 8-10 ملک ممبر بنے ہیں، ٹیسٹ کھیلنے والے وہی ممبر ہیں نا، بالکل، تو وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش میں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ آئی سی سی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی مرضیت ہے، جو مرضی کو چاہے جو کرے۔ تو یہ جواب جو تھا وہ بالکل اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا کہ جن کا ٹورنامنٹ ہے وہ لے کے آئیں گے، وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ تو آپ آہج ہیں۔ وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-3 مہینے کے بعد پھر باضابطہ آئی سی سی کو اطلاع دی گئی انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ ہم نہیں پاکستان ٹیم بھیجیں گے۔ اس پر بھی پھر دوبارہ ہمارے میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہے ہمارا میڈیا، انہوں نے پوچھا کہ جی اب انہوں نے آئی سی سی کو اطلاع دے دی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جب ہمیں بتائیں گے پھر ہم سوچیں گے۔ یعنی غور کیجئے، اتنی مضحکہ خیز ساری صورتحال ہے۔ وہ انہوں نے پھر باضابطہ بھی بتا دیا۔ اب جب باضابطہ بتایا گیا پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، اصولی موقف ہے کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اگر وہ ہماری طرف نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ کیسا بھی اصولی موقف ہو اس کے لیے پیرا دینا پڑتا ہے، اس کے لیے لابی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا پڑتا ہے۔ آپ کو کہیں کوئی کوشش نظر آئی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آئی، میں بھی اخبار پڑھتا ہوں اور خاص طور پہ کرکٹ کی خبریں بھی دیکھتا ہوں، کہیں کوئی ایک دبئی میں گئے، وہاں پہ جا کے کہا کہ جی ہمارا یہ موقف ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہائیبرڈ ماڈل کے تحت آپ کھیلیں گے، اس پہ انہوں نے انکار کیا، پھر کئی تجویزیں دے رہے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی کرکٹ والی بات نہیں کر رہا، وہ کرکٹ کو یا اس کھیل کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس ہتھیار کے استعمال کر کے ان کے مقصد 2 ہیں، بڑے واضح مقصد ہیں، میں آپ کے اس چینل پہ بڑا کھل کے یہ بات کر رہا ہوں۔ ان کے مقصد 2 ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے، عالمی یعنی برادری میں تنہا کیا جائے، کہیں پہ بھی ان کے قدم نہ ٹکنے پائے، کسی چیز میں وہ شریک نہ ہو سکے۔ اور یہ صرف کرکٹ ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کسی بھی عالمی تنظیم کا رکن بننے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ یہ باہر ہی رہیں، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا انٹچیبل کا یا چھوت کا سٹیٹس کسی کو دے دینا، یہ ان کی یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی ہم پاکستانیوں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ذمہ دار اداروں کو سمجھنی پڑے گی۔ تو تنہا کرنا ایک مقصد ہے۔ دوسرا ایک اور مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام بھی کیا جائے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے وہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام بھی لگاتے ہیں، کہیں کوئی پٹاخہ بھی چل پڑے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی دہشت گردی ہو گئی ہے۔ ان کے جو مقبوضہ کشمیر میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، فوری طور پہ بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی تفتیش کے فوراً ہم پہ ذمہ داری ڈال جاتی۔ تو پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کو تنہا کرنا، وہ اب اس جو یہ چیمپئنز ٹرافی ہے اور اس کا جو میچ ہے پاکستان انڈیا، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر۔ اگر یہ سب کچھ ہم سمجھ سکیں تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی عملی اقدامات اٹھاتے، ایسی چیزیں کرتے، دنیا کو بتاتے یہ ان کا مقصد ہے۔ میرا خیال ہے بڑی اچھی ایک ہماری پلی ہوتی کہ دیکھیے کھیلیں الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، مطلب کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، کم از کم ایک ہم کچھ ڈینٹ تو ڈالتے، ایک انڈیا کے لیے مشکل تو پیدا کرتے۔
ایسا کوئی میں نے کسی کی طرف سے بیان نہیں سنا کہ یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اب کیا کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ باقی مزید آپ سوال پوچھیں گی تو اس کا جواب دوں گا. خالد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں بھارت، میں نے بھی اس سے پہلے بھی یہی کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں پاکستان میں یا نہیں ہیں، میرے خیال سے یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ باقی ٹیمز بھی آتی ہیں پاکستان میں. بھارت ایک چیز کی وجہ سے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستان انڈیا کا میچ ہو، بیکاز آف دا اکانومی، کیونکہ پاکستان کو اکانومی کا بہت فائدہ ہوگا اگر بھارت پاکستان آتا ہے. ہمارے دوسرے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بائیلیٹرل سیریز ہماری جاری ہو سکتی ہیں، ٹریڈ قائم ہو سکتا ہے ہمارے درمیان. تو یہ جو اتنے سالوں سے ایک گیپ ہے یہ ختم ہو سکتا تھا، اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو ایسی کنڈیشن میں لے کر آئے، کیونکہ پاسٹ ایشوز پہ بارڈر ایشوز، بہت سارے ایشوز ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں اور وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. لیکن ہمارے پاس تو یہ ایک موقع تھا کہ ہم پہل کر سکتے تھے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے بھی ان سے ملاقاتیں کی اپنے دور میں، آپ نے بھی ان سے گفتگو کی، بہت ٹائم سپینڈ کیا، بہت چیزوں کو سولو کیا. کیا چیئرمین صاحب اس وقت ایک سرکاری عہدے پر ہونے کے باوجود اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ جب یہ ساری افواہیں آ رہی تھیں جو کہ آج ریئلٹی بن چکی ہیں، وہ جاتے شہباز شریف صاحب سے بات کرتے، ان سے کہتے کہ آپ ہمیں یہ خدشات ہیں، آپ ان کے لیے بات کریں، اپیل کریں تاکہ وہ کرکٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہ کرے، تو شاید اس کا کوئی حل بھی نکل جاتا. ہم نے کیوں خاموشی رکھی اتنی دیر؟ جی، آپ نے میری بتائی ہوئی چیزوں کو تقریباً انڈورس کر رہی ہیں، اور اس میں بہت اچھا ایک آپ نے اضافی پوائنٹ بھی شامل کیا ہے کہ نہ صرف بدنام کرنے کی کوشش ہے، نہ صرف تنہا کرنے کی کوشش ہے، بلکہ پاکستان کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچانے کی بھی کوشش ہے کہ ان کی اکانومی کو نہ فائدہ ہو جائے، ان کی سیاحت کے معاملات بہتر نہ ہو جائیں. یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. باقی رہ گیا کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے ان کو ملنا چاہیے تھا بلانے سے. وہ کچھ راز کی بات ہی ہے کہ میرا خیال ہے وہ چیئرمین سے صاحب کے زور پہ ہی ساری حکومت چل رہی ہے، اور ان سے پوچھ کے چیزیں ہو رہی ہیں. کرکٹ کے علاوہ بھی جو اخباروں میں تاثر ملتا ہے وہ تو اس قسم کا ہے. تو شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیا پوچھنا تھا، بلکہ وہ بھی مجھے بڑی ہنسی آئی تھی بیان پڑھ کے کہ وہ حکومت سے مشورہ کریں گے، خود کوئی خط لکھیں گے. یعنی وہ خود ہی حکومت ہے، خود ہی وزیر داخلہ بھی ہیں، تو وہ پھر بڑے اہم رکن ہیں کابینہ کے، اور پھر ان کے جس طرح کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے ان کا زیادہ اثر رسوخ ہے. شاید شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ ہو، کم از کم میری نظر میں تو ہے. تو نہیں، اس میں جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت میں جو وہ کر سکتے تھے، ان کو ہندوستان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، براہ راست رابطہ کرنا چاہیے تھا. ان کی جو اہم رکن ہیں ان کی ہندوستان کی حکومت کے، ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. بالکل جیسے ہوتا ہے نا فیس ٹو فیس، کھلم کھلا گفتگو کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. کم از کم کوشش تو کرتے نا، کوشش کر کے بھی ہو سکتا ہے ناکام ہوتے، لیکن کامیاب ہو سکتے تھے. جیسے ان کے وہ آج اب نئے جو سربراہ بنے ہیں کرکٹ کے، جے شاہ، ان کے والد جو ہیں امیت شاہ، وہ ہندوستان کے، وہ ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہے وہاں پہ. تو ان سے بات کر سکتے تھے کہ بھائی ایک کرکٹ ہے جسے آپ کے 100 کروڑ لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری طرف بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کیوں اس کو اتنا زیادہ پتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں بات. تو وہ کامیابی کا کچھ امکان تھا، تھوڑا تھا بہت زیادہ، کیونکہ اگر وہ بضد ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر ان کو کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن میرا موقف یہ ہے، اور آپ کی بات بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے تھی، جو جائز کوشش تھی، ہو سکتی تھی، جس میں ہمارا جو سیلف رسپیکٹ ہے یا ملک کی جو ساورینٹی ہے اس پہ کمپرومائز بھی نہ ہو. آخر ملک جھگڑوں میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہم اپنے جو سیاسی جھگڑے ہیں اس میں بھی بات کی کوشش کرتے ہیں، کشمیر پہ بھی ہم بات کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کرکٹ پہ بھی کوشش کر لیتے کہ بھائی باقی چیزیں تو رہنے دو، وہ ہوتی رہیں گی، تو آپ پہلے یہ کرو. اور اگر فرض کرو اس کے جواب میں وہ کچھ سوچتے کہ تجارت ہونی چاہیے، فلانی چیز ہونی چاہیے، تو پھر وہ باتیں بھی ہو سکتی تھی. تو میرے خیال میں وہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، اس لیے کامیابی کیسے ہوگی.